بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی اردو نیوز چینل میں آپ سب کو ویلکم کہا جاتا ہے۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے سعودی عرب میں وبائی مرض کرونا کی دوسری خوراک یعنی دوسری ڈوز کے بارے میں خوشخبری سنا دی گئی ہے۔ دوستو، کل ہی میں نے اپنے چینل پر، جو میرا دوسرا چینل سعودی اردو نیوز چینل ہے، اہم ترین اطلاعات سعودی وزارت صحت کی جانب سے جو آئی تھی وہ فوراً شیئر کر دی گئی تھیں، جس میں بتایا تھا کہ بہت جلد سعودی عرب میں دوسری ویکسین کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا، جو کہ الحمدللہ یہ میری خبر بالکل درست ثابت ہوئی، اور سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ وبائی مرض کرونا کی پہلی خوراک حاصل کرنے والے وہ افراد جن کی عمر 50 سال یا اس سے زیادہ ہوگی، وہ پہلی ویکسین کے لیے 42 دن انہیں گزر چکے ہوں گے۔ وہ جمعرات یعنی آج سے 24 جون آج کی ڈیٹ ہے، اس سے یہ خوراک کسی بھی مرکز سے حاصل کر سکتے ہیں۔ سعودی ذرائع ابلاغ سے جو اہم ترین اطلاعات شیئر ہوئیں، سعودی وزارت صحت نے بیان میں کہا کہ کرونا ویکسین کی دوسری خوراک کا پروگرام عمر کے حساب سے تیار کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں وہ افراد جن کی عمر 50 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں، انہیں کرونا ویکسین کی دوسری خوراک فراہم کی جائے گی۔ یاد رکھیں، اس سے پہلے سعودی وزارت صحت نے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں بتایا تھا کہ سعودی عرب میں موجود جو مختلف قسم کی ویکسین ہیں، فائزر، ایسٹرازینیکا، میڈرنا اور جانسن اینڈ جانسن، ان میں سے کوئی بھی ویکسین دوسری خوراک کے طور پر لی جا سکتی ہے۔ پوری دنیا میں اس بارے میں کافی کام جاری ہے، اور سعودی عرب کی حکومت بھی دوسری خوراک، پہلی اور دوسری خوراک مختلف ویکسینوں کے لحاظ سے دی جائے گی۔ اسے بین الاقوامی جائزوں کے لحاظ سے اجازت دی ہے۔ سعودی وزارت صحت نے بتایا کہ سعودی عرب میں 70% بالغ افراد کو ویکسین دی جا چکی ہے۔ اب تک 1,70,00,000 سے زائد افراد سعودی عرب میں کرونا ویکسین کی پہلی خوراک لے چکے ہیں، اور آج سے 50 سال یا اس سے اوپر کی عمر کے افراد کو دوسری خوراک بھی شروع کر دی گئی ہے۔ سعودی حکومت کے اس اہم ترین فیصلے کے بعد 50% مشکلات میں کمی دیکھی جا سکتی ہے، یا یوں کہیں کہ 50% فلائٹ چلنے کی امید بحال ہو گئی ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے انشاءاللہ اگر وبائی مرض کرونا جو چائنا کی کچھ ویکسین ابھی تحقیقات کے زمرے میں ہیں، وہ تحقیقات جاری ہے، اگر وہ بھی فائنلی ایکسیپٹ کر لی جاتی ہیں، کیونکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی عالمی ادارہ صحت نے اسے قابل قبول کہا ہے، اسی بنیاد پر اگر سعودی حکومت میں یہ ویکسین رجسٹرڈ ہو جاتی ہے تو پاکستان سے لاکھوں افراد آرام سے سعودی عرب میں آ سکیں گے، اور انہیں سعودی عرب میں آ کر کرنٹائن بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ لہٰذا تھوڑا سا صبر کریں، بہت امید ہے کہ اس بارے میں بھی جو موجودہ 50% مشکلات ابھی باقی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم۔